السلام علیکم ناظرین، پروگرام سے پھر سائمہ کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے جناب۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک بڑی دلچسپ سی اور بڑی ہی پروکار سی شخصیت جو ہیں وہ پروگرام میں موجود ہیں جناب۔ آپ کو ان کا فارملی تعارف کراتی چلوں میں، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات احمد جواد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے سوچا ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، سیاست تو چلتی رہتی ہے اور پارٹیوں میں جو ہے چیزیں وہ کنٹینیو ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو پارٹیوں کے مرکزی رہنما ہوتے ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین تک ہم گاہے بگاہے چیزیں پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو جناب فارملی ویلکم کرتے ہیں احمد جواد صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر آپ ویسے تو عہدیدار ہیں اپنی پارٹی کے، سارا کچھ ہے، لیکن ہم اتنا آپ سے سیاست نہیں پوچھیں گے جتنا آپ کی زندگی پوچھیں گے کہ احمد جواد کا بچپن کیسا تھا اور کتنی شرارتیں کرتا تھا احمد، اور اماں ابا کا کتنا لاڈلا تھا۔ تو تھوڑا سا آپ بتائیں ہمارے ویورز کے لیے۔ دیکھیں، میرا تعلق جو ہے وہ لاہور سے رہا ہے۔ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ بھی لاہور میں تھی، اور میرے والد جو ہیں وہ پروفیسر تھے پولیٹیکل سائنس میں۔ اچھا۔ اور والدہ بھی کسی زمانے میں وہ بھی ٹیچنگ سے وابستہ رہی تھیں، تو گھر کا ماحول جو ہے وہ کافی علمی، پڑھا لکھا سا۔ جی ہاں۔ اور دونوں چونکہ 47 جو ہے وہ ان کے سامنے سے گزرا ہوا ہے، تو وہ ہمیں پاکستان کی جو آزادی ہے کہ پاکستان نے کیسے آزادی حاصل کی، اور چونکہ میری والدہ جو تھیں وہ ہجرت کر کے آئی تھیں، تو وہ اپنی ہجرت کی جو داستان تھی وہ ہمیں ضرور بچپن میں سناتی تھیں کہ کس طرح سے مشکلات سے یہ پاکستان بنا ہے، کتنی قربانیوں سے۔ اور اسی طرح سے جو والد صاحب تھے وہ قائد اعظم کے ساتھ، علامہ اقبال کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ان کا جو لگاؤ تھا، تو وہ اس حوالے سے ہمیں وہ باتیں بتاتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ بچپن سے ہی آپ کے دل میں جو ہے وہ ایک پاکستان کے حوالے سے، جی ہاں، اور کس طرح سے حاصل ہوا۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت، جو جیسے کہا جاتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کی پہلی تربیت کا ہے، اور یہ تربیت اگر اچھی ہو جائے، جس میں آپ بچے کو ایک ذمہ دار شہری کے حوالے سے اگر اس کو بتا سکیں، جو ایک سوشل ویلیوز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بتا سکیں، اور جو معاشرے میں سیوک سینس ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ تو پھر احمد نے شرارتیں نہیں کی؟ اتنا پڑھا لکھا ماحول تھا۔ نہیں، دیکھیں، شرارتوں کا تو تعلق، تربیت ایک اور چیز ہے، اور جو شرارتیں ہیں وہ تو ہر بچہ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے، جو اس عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، جو تو وہ تو سب کرتے ہیں۔ ماحول بہت سنجیدہ تھا نا، تو شاید ایسا ہو کہ بچوں کے اندر وہ سنجیدگی بھی آ گئی ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں کہ سنجیدگی سے صرف اس حد تک میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ایک بات چیت جو ہوتا تھا وہ آپ کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن آبویسلی آپ اپنے بچپن میں بالکل شرارتیں کرتے ہیں، گلی میں کھیلتے تھے؟ جی بالکل۔ اور چونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ سوشل میڈیا اور یہ ٹیبلیٹس اور یہ جو انٹرنیٹ جو ہے یہ نہیں تھا، تو اس زمانے میں جو آپ کا پرسنل انٹریکشن تھا وہ زیادہ تھا۔ یعنی اگر آپ نے گلی محلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ، محلے کے دوستوں کے ساتھ کھیلنا ہے، چاہے وہ کرکٹ ہے، چاہے وہ گلی ڈنڈا ہے، یا اور دوسری جو، تو سب سے زیادہ کیا کھیلتے تھے بچپن میں؟ دیکھیں کہ میں اور لاہور میں خاص طور پہ دیکھیں کرکٹ جو ہے نا وہ تو ہر گلی محلے میں آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں ہی سب ہی اس میں ہوتے ہیں۔ پتنگ بازی نہیں کی؟ لاہوری ہو اور پتنگ بازی نہ ہو؟ پتنگ بازی بھی بالکل کی، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ لاہور میں آپ رہتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ پتنگ بازی یا پتنگیں لوٹتا نہ ہو۔ بالکل پتنگیں، اور لاہور میں جو گھروں کی چھتیں جو تھیں وہ تو ہوتی اس مقصد کے لیے استعمال تھیں کہ وہاں پہ پتنگ بازی کی جائے۔ اگر کسی کی کوئی پتنگ کٹ گئی ہے تو وہ آپ جب دور سے اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے تو آپ کو ایک امید ہوتی تھی کہ یہ آپ کے چھت کے اوپر سے گزرے تو آپ اس کو پکڑ لیں، اور اگر آپ کے سائڈ سے گزر جائے تو آپ حسرت سے اس کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں تو بالکل لاہور کا اپنا ایک ماحول ہے۔ اسنا میں بڑے ہوئے تو چھتوں کی دیواروں سے صرف پتنگیں دیکھتے تھے یا کسی اور کو بھی دیکھتے تھے؟ نہیں،
دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تو آپ کو ہر چیز جو بھی ہے معاشرے کی جو خوبصورتی ہے، کیونکہ پتنگیں بھی بہت رنگ برنگی سی ہوتی ہیں اور تو وہ آپ کو کچھ چہرے بھی بڑے اچھے سے پیارے سے رنگین سے ہوتے ہیں. اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ چھتوں کا استعمال بہت زیادہ تھا. جیسے میں نے پتنگ بازی کا آپ کو کہا، اسی طرح سے ایئر کنڈیشن جو ہیں وہ کوئی اتنے نہیں تھے کہ ہر گھر میں ہو. تو گرمیوں میں چھتوں پہ سونے کا جو ہے وہ بھی ایک رواج تھا. پھر جب لائٹ چلی جائے تو بھی آپ نے چھتوں پہ چلے جانا ہے اور لائٹ کے آنے کا انتظار کرنا ہے. پھر پڑھائی کے لیے بھی بعض اوقات اوپر بیٹھتے ہیں. تو چھتوں کا جو ماحول ہم نے دیکھا ہے، آپ کا محلہ بھی جو ہے نا ایک فیملی کی طرح ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک جو محلے کے تمام جو خاندان رہتے ہیں وہ ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ایک احترام کی فضا بھی قائم رہنی چاہیے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ سوشل ویلیوز جو تھیں جو کہ ہمارے اندر پیدا کر دی گئی تھیں، تو اس میں یہ ایک احترام جو ہے. یار دوست کتنے تھے؟ یار دوست بہت، ظاہر ہے اسکول کے بھی تھے، محلے کے بھی تھے، اور یار دوست جو ہیں ان کی بنیاد پڑھائی لکھائی بھی تھی، کرکٹ بھی تھی، پتنگ بازی بھی تھی، آوارہ گردی بھی تھی. تو اس حساب سے آپ گردی کی طرف میں آتی ہوں. جی پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اسکول کا پہلا دن یاد ہے کہ جب آپ پہلے دن اسکول گئے ہوں، اماں چھوڑنے گئی تھی کہ ابا چھوڑنے؟ جی، یہ جو ہے یہ چونکہ ویسے تو میں لاہور سے میری زیادہ تر تعلیم ہوئی، لیکن جو میری کلاس 1 تھی اس کا آغاز ایبٹ آباد سے ہوا تھا. اچھا، تو وہ کیسے؟ میرے فادر چونکہ گورنمنٹ سرونٹ تھے، پروفیسر تھے، تو گورنمنٹ کالج تو آپ کو پتہ ہے ہر شہر میں ہوتے ہیں اور آپ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا پہلا دن کا، وہ مجھے یہ یاد ہے کہ میرا جو بھائی تھا میرے سے جو 1 سال بڑا تھا، وہ پہلے سے اسکول میں موجود تھا. اچھا. تو پہلے دن جب میں گیا تو تھوڑا سا میں موٹا تھا، تو کچھ بچوں نے مجھے چھیڑا. اچھا. تو میں نے ایکسپوز نہیں تھا ظاہر ہے اس کرٹیسزم کا یا مذاق کا. تو وہ میں نے پھر جب بریک ہوئی تو میں نے اپنے بھائی کو جا کے شکایت لگائی. اچھا. کہ مجھے جو ہے نا وہ فلانے جو بچے ہیں وہ مجھے انہوں نے موٹا کہا ہے یا میرا مذاق اڑایا ہے. تو وہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ آیا اور اس نے پوچھا کون ہے، تو میں نے کہا یہ والا. تو اس نے پھر کچھ 2-4 لگائیں اس کو. اچھا، یعنی کہ جاتے ساتھ ہی. تو وہ جو ہے میں ذرا تھوڑا سا پھر جو ہے پہلے دن ہی جو ہے تھوڑا شیر بن گیا کہ اگر کوئی میرے سے زیادہ اگر کوئی طاقتور ہے یا میں اس کو نہیں ہینڈل کر سکتا تو آئی کین آلویز آسک مائی ایلڈر بردر کہ وہ آ کے تو اس کو ٹھیک کرے. اچھا، تو یعنی کہ ایک جاتے ساتھ ہی اسکول میں ایک اپنی راجدھانی یا دہشت قائم کرنے کی کوشش کی. ہاں، سروائیول کہہ لیں اس کو. تو اماں چھوڑنے گئی تھی پہلے دن یا بھائی کے ساتھ ہی گئے تھے؟ میرے والد جو ہیں وہ پہلے دن چھوڑنے گئے تھے. اچھا، تو پڑھائی میں کتنا دل لگتا تھا یا بس پہلے دن سے سیکھ لیا تھا کہ لوگوں کو فکس کیسے کرنا ہے؟ نہیں، پڑھائی میں اچھے تھے ہم سارے بہن بھائی جو تھے. گھر کا ماحول تھوڑا سا ایسا تھا اور کافی اس پہ سختی ہوتی تھی کہ آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے. پھر ساتھ وہ پڑھاتے بھی تھے. بہن بھائیوں میں کیا نمبر تھا؟ میں دوسرے نمبر پہ. میرے سے بھائی ایک بڑا اور ایک چھوٹی بہن جو ہے. جی. تو لاڈلا کون تھا؟ عموماً سنا جاتا ہے کہ جو درمیان والا بچہ ہوتا ہے وہ شاید پہلے کو بھی بہت پیار مل جاتا ہے، چھوٹے کو بھی بہت ملتا ہے. تو درمیان والے بچے تھوڑا سا بیچ میں ہی ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو لگا ایسا؟ نہیں، میرے گھر میں نے جو چیز جو میرے ماں باپ سے بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا کون فیوریٹ ہے یا لاڈلا ہے، تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا، ہمارے لیے تمام بچے ایک جیسے ہیں. اور واقعی ہمیں کبھی بھی گھر میں ایسا فیل نہیں ہوا کہ کسی ایک کی طرف نظر کرم زیادہ ہے. اچھا. تو وہ ایکولی ہوتی تھی. اور لیکن یہ تھا کہ میری تھوڑی سی اٹیچمنٹ پیرنٹس کے ساتھ اور خاص طور پہ والدہ کے ساتھ، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں جو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں اس میں والدہ کا ہاتھ بٹاتا تھا. اچھا، تو اس لیے میری تھوڑی سی ایسوسیشن، یعنی کہ اماں کا کہنا مانتے تھے. جی. تو وہ باقی بہن بھائیوں کی نسبت اس وجہ سے میری تھوڑی ایسوسیشن جو ہے وہ زیادہ تھی کہ میں کام کاج جو تھے ان میں حصہ لینا. ابا سے جب ڈانٹ پڑتی تھی تو اماں بچاتی تھی؟ نہیں، یہاں پہ بھی ایک اچھا میرا خیال ہے کہ اصول تھا کہ کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ یا کوئی جب کوئی سختی سے چیز سمجھانی ہے تو اس میں
پیرنٹس ڈیوائیڈڈ نہیں ہوتے تھے. اچھا. تاکہ کیونکہ بچے پھر اسی طرح سے وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر ایک سے چھپ کے دوسرے, تو وہ ایک قسم کا جوائنٹ ہی کنسنسس ہوتا تھا جی, کہ جب بچوں کو سمجھانا ہے یا کوئی سختی ہے تو وہ دونوں کی طرف سے ہونی چاہیے, تاکہ بچے کوئی اپنا ریسکیو نہ ڈھونڈیں اور کسی ایک کا سہارا نہ لے سکیں. بیک ٹو لاہور لائف جناب. ایبٹ آباد میں تو چلیں, ایک اسکول کا پہلا دن تھا, سب کچھ تھا, لاہوری لڑکا ہو, اور وہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جی خالی پتنگیں ہی نہیں لوٹنی تھی دیواروں پہ جا کے, تو کوئی ایسا چہرہ اس عمر میں جو آپ کو اچھا لگ گیا ہو, دیکھیں جو آج تک بھولا بھی نہ ہو؟ دیکھیں بہت سارے ایسے چہرے ہوتے ہیں. آپ شروع میں کو ایجوکیشن میں پڑھنا جو ہے, وہاں پہ بھی آپ کو اپنی جو کلاس فیلوز ہوتی ہیں کچھ اچھی لگتی ہیں, جو بچوں کا ایک ہوتا ہے, اور بالکل لائک اینی ادر بوائے ایسی لائکنگس ضرور ہوتی ہیں اور آپ کو یاد بھی رہتی ہیں, لیکن نتھنگ مور دین دیٹ. نہیں تو کبھی کسی کو اظہار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی, یا ڈر لگتا رہتا تھا کہ اماں ابا تک بات پہنچ جائے گی؟ ہاں, میں تھوڑا سا یہ کہہ لیں کہ بچپن میں کافی ایک شائع کہہ لیں, اور خوف زدہ سا بھی کہ شکایت نہ لگ جائے. تو اپنی فیلنگز بہت دبا کے رکھتے ہیں, تو کیا آپ نے دبا کے رکھ لی فیلنگز؟ ہاں, بس وہ اس حد تک ہی تھا کہ پسندیدگی جو ہے آپ کو ہے تو آپ ویسے کسی کو دیکھتے رہیں, یا دل میں آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے لیے کوئی آپ کے دل میں ہے, ادروائز خیالوں میں آپ چاہتے رہے, کبھی اظہار کی کوشش نہیں کی؟ نہیں, کبھی پھول دینے کی بھی کوشش نہیں کی؟ نہیں. یار دوستوں نے بھی نہیں اکسایا؟ ٹھیک ہے, وہ تو دوستوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں, لیکن نہیں, کوئی ایسا نہیں. اچھا, کوئی ایسا نہیں. چلیں, تو کالج جاتے تھے تو کیا کالج میں کلاسیں بنک کرتے تھے؟ نہیں, کالج اسکول سے جب کالج میں ہم گئے تھے تو ظاہر ہے ایک دم سے ایکسپوجر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. اسکول میں آپ کو پتہ ہے کہ گیٹ بند ہوتے ہیں اور آپ اسکول کے اندر ہی, لیکن کالج میں آپ جاتے ہیں تو ایک دم سے آپ کو ایک فریڈم ملتی ہے, انڈیپینڈنس ملتی ہے, ٹائمنگز ڈفرینٹ ہوتے ہیں آپ, تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا پھر ایکسپلور کرنا شروع کیا ارد گرد دنیا کو. جیسے لاہور میں, چونکہ میں گورنمنٹ کالج میں تھا, ہمارے ساتھ ہی پنجاب یونیورسٹی کا اولڈ کیمپس تھا, پھر تھوڑے سے فاصلے پہ میوزیم تھا, پھر بالکل ساتھ ہی لاہور کا ایک بہت مشہور بازار ہے انارکلی, تو وہاں پہ تو یہ ارد گرد کے ماحول کو ظاہر ہے کہ ایکسپلور کرنے. نیشنل کالج آف آرٹس بالکل ہمارے ساتھ تھا. لڑکیوں کے کالجز کے کتنے پھیرے کھائے ہیں؟ بس ایک ہی دفعہ. ایک ہی دفعہ. کس کے پیچھے گئے تھے؟ نہیں, کسی کے پیچھے نہیں, وہ ایک ہوتا ہے کہیں اسٹوڈنٹس اکٹھے کہیں گاڑی میں گئے تو کھڑی کر لی تھوڑی دیر کے لیے گاڑی. اچھا. اور لیکن وہ ایک ہی انسیڈنٹ ہوا تھا کہ وہ تھوڑا سا کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی تھی, تو اس کے بعد دوبارہ ہمت نہیں ہوئی. وہ معاملہ گھر تک پہنچ گیا؟ نہیں, اتنی نہیں کوئی بات. اچھا, نہیں ڈانٹ ڈپٹ کہاں سے, کالج کے سامنے ہی پڑ گئی؟ وہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس والے ہوتے ہیں نا, تو اگر کوئی لڑکوں سے بڑی ہوئی گاڑی اگر کسی کالج کے آگے کھڑی ہو جائے تو وہ پولیس تھوڑی سی کرتی ہے. تو تھوڑے سے احمد تو ویسے ہی بڑے شائع سے بچے تھے اور ڈرنے والے, تو وہ تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوئی, تو پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی ہم نے ایسی حرکت نہیں کی. اچھا, تو کالج آپ کا کو تھا؟ نہیں, کالج میں جو ایف ایس سی جیسے میں کر رہا تھا تو اس میں تو کوئی ایجوکیشن نہیں تھی, لیکن گریجویشن بی ایس سی تو آپ کو کالج میں ظاہر ہے کہ وہ کو ایجوکیشن والا ماحول تو نظر آتا تھا, بٹ ناٹ ان ایف ایس سی جس میں کہ ہم کر رہے تھے. تو بڑی کلاسز میں آ کے اسٹڈیز کے لیے کتنا سیریس رہتے تھے؟ نہیں, اس کے بعد تو ایف ایس سی کے بعد تو پھر میں نے پاکستان نیوی جوائن کر لی تھی. جی ہاں, تو وہ پھر کراچی میں آ گیا. اپنا ڈیسیژن تھا یا اماں ابا نے کا؟ میرا اپنا ڈیسیشن تھا, اور بس ایسے ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک ایڈونچر جو تھا, ایڈونچر لونگ ہمیشہ سے میں ہوں, تو نئی چیزوں کو ٹرائی کرنا, تو وہ ایک تھوڑا سا مجھے اس کا ایک ایڈونچر, اس کا گلیمر جو ہے وہ نیوی کا آپ کو اٹریکٹ کیا, اور وہ میں نے اپلائی کیا, سلیکٹ ہو گیا, چلا گیا میں, اور اس طریقے سے پاکستان نیوی میں اپنے فرسٹ کیریئر کا آغاز وہاں سے کیا میں نے. تو آپ نے پھر کتنا عرصہ جو ہے نیوی سے ہی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا لائف کا وہ کیا, یا کچھ ٹائم کے بعد آپ نے چھوڑ دیا؟ میں نے نیوی تقریباً کوئی 16-17 سال اس میں سرو کیا, اور شپس پہ بھی سرو کیا, سب میرینس کے اوپر بھی کیا, اور اس کے بعد پھر
مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں شاید میں اس سے زیادہ بہتر اور مختلف چیزیں کر سکتا ہوں. تو جو ایک گورنمنٹ جاب ہو یا کوئی ڈیفینس فورسز کا ایک میں اگر آپ کرتے ہیں تو ایک بڑی اسٹریٹ لائن ہے کیریئر کی جو آپ نے طے کرنی ہے, اس میں کوئی زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے. ایڈونچر تو ایڈونچرس لائف ہوتی ہے نا, کہ بہت زیادہ ایڈونچرز کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اور ایکسپیرینس بھی کیے جاتے ہیں. کوئی ایسا واقعہ اس ٹائم کے دوران, کوئی انٹرسٹنگ سا یا کوئی زندگی کا ایسا یادگار واقعہ ڈیورنگ یور سروس جو آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ؟ بے شمار ہے, کیونکہ نیوی تو ایک بڑی ڈائیورس قسم کی پروفیشنل لائف ہے کہ جس میں آپ شپس بھی ہوتی ہیں, سب میرینس بھی ہوتی ہیں, پھر سمندر بھی ہے, پھر آپ دوسرے کنٹریز میں بھی آپ جاتے ہیں. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ لائف. اس میں آپ کو بڑی ورائٹی آپ کو ملتی ہے کام کرنے کے حوالے سے یا دنیا دیکھنے کے حوالے سے. تو آئی تھنک اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ لائف. لیکن یہ ہے کہ فائنلی میں نے پھر جو فیصلہ اس بنیاد پہ کیا کہ میں بہت ساری چیزیں کروں, پیشنس تھے بہت سارے. مثلاً کیا پیشنس تھے, کیا کرنا چاہتے تھے؟ میرا میں لکھنا چاہتا تھا, میں ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آنا چاہتا تھا. او گریٹ, ایکٹنگ کا شوق تھا؟ نہیں, ناٹ ایگزیکٹلی. تو جب میں نے نیوی چھوڑی تو میں نے اپنا یہ فرسٹ پیشن اس طرح سے فلفل کیا کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں میں نے ایز اے اینکر پرسن جو ہے وہ نیوز مارننگ ایک پروگرام ہوتا تھا 2001 میں, وہ میں نے اسٹارٹ کیا اور وہ تقریباً 6-7 سال تک وہ میں کرتا تھا. صبح لائیو پروگرام ہوتا تھا کرنٹ افیئرس کے اوپر, جو کہ تھوڑا سا بورنگ پروگرام ہوتا ہے کیونکہ اس میں سیاست, اکنامکس اور تو اتنی بورنگ سائڈ پہ کیوں چلے گئے؟ ایک طرف بس جہاں اپرچونٹی ملی وہاں پہ چلا گیا. لیکن کیونکہ کرنٹ افیئرس تو آل دا ٹائم ایک خوش سی زندگی اور آل دا ٹائم پالیٹکس ہے اور آل دا ٹائم اسٹریس والی زندگی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس سے سیکھنے کا بہت موقع ملا, کیونکہ آپ ہر روز ایکٹنگ کی طرف آتے نا, کسی ڈرامے میں موقع نہیں ملا مجھے, کوئی آفر نہیں فلم سے بھی آفر نہیں آئی. اگر کوئی آفر آتی تو کر لیتے. جی. تو پھر آپ نے شادی کب کی, اور شادی میں پیورلی آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا, لو میرج پہ بلیو کیا, یا اما ابا نے تب بھی ایک بڑا سلجھا ہوا سا کیونکہ ماحول تھا؟ نہیں, اٹس ارینجڈ میرج. اور لیکن ظاہر ہے کہ اپنی آپ کی پسند جو ہے آبویسلی اٹ از ناٹ کہ کوئی بلائنڈلی آپ کر لیتے ہیں, بٹ اٹ واز این ارینجڈ میرج. بٹ آبویسلی میری اپنی پسند کے ساتھ. انہیں تو اظہار کر دیا تھا نا, یا وہ گلی والی جو چاہت تھی جو دل میں دبی ہوئی تھی؟ نہیں, بالکل بات چیت کی اور سب کچھ. صحیح. وہ چہرہ یاد آتا ہے آج بھی؟ کون سے والا؟ وہ جو چھت پہ کہیں کوئی دیکھا تھا. دیکھیں, ویسے میں نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ ہماری زندگی کا جیسے جیسے سفر آگے جاتا ہے تو جو میموری کا پارٹ آپ کے بہت زیادہ بچپن میں جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے وہ بڑا آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ ڈسٹنکٹلی آپ اس کو ویوڈلی آپ اس کو یاد کرتے ہیں. لیکن پھر باقی لائف میں میموریز کافی گڈ موڈ ہو جاتی ہیں, لیکن بچپن کی چیزیں آپ کو بہت زیادہ کلیئر جو ہے وہ یاد آتی ہیں ساری کی ساری. تو آپ نے کیسا پایا اپنے لائف پارٹنر کو؟ آپ کو کیا لگا کہ واقعی جس طرح کا لائف پارٹنر آپ چاہتے تھے آپ کو ویسا ملا ہے؟ جی الحمدللہ. یا شریف آدمی کی طرح ڈر کے جواب دے؟ نہیں, ڈر کے نہیں ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ شادی جو ہے وہ ایک صرف ایک ہسبینڈ وائف نہیں بلکہ ایک فرینڈ شپ کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اور اس میں رسپانسبلٹیز 2-3 طرح سے ہیں. ایک ایز اے ہسبینڈ جو کہ آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے. پھر ایک ایز اے فرینڈ بھی ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے آپ ایک دوست کی طرح بھی ہوں. اور اس کے علاوہ بچوں کی طرف جو ہے وہ ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ آپ دونوں نے مل کے بچوں کی تربیت, ان کی ٹریننگ میں حصہ لینا ہوتا ہے. تو ایک میں کہوں گا بڑا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے, بڑا امپورٹنٹ بانڈ ہے, اور اس کے بڑے دورس نتائج ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیوی چھوڑی, پھر آپ اینکرنگ والی یعنی کہ میڈیا فیلڈ میں آ گئے, پھر سیاست میں آنے کو کس طرح سے دل کیا, یا سیاست ڈسکس کرتے کرتے احمد جواد نے سوچا کہ نہیں اب سیاست کرنی بھی چاہیے؟ نہیں, اس میں صرف نیوی سے ایک میڈیا میں آنا
اس کے علاوہ سیاست میں جانے سے پہلے اور بھی بہت کچھ میں نے کر لیا. وہ بھی آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو اس میں میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی جرمنی کی تھی, اور اس کو میں نے اس کی I became the founding country head and managing director of that company, اور اس کو کریٹ کیا, اسٹیبلش کیا پاکستان میں, اس کو بالکل اسکریچ سے, اور تقریباً 10 سال تک اس کا میں آئی واز ہیڈنگ دیٹ کمپنی. اور وہ ایک کافی ایک سکسیس اسٹوری بنی اس جرمن کمپنی کے لیے, کیونکہ وہ تقریباً دنیا کے 70 ممالک میں وہ آپریٹ کر رہے تھے. تو پاکستان میں جو ان کا چیپٹر تھا جسے میں ہیڈ کر رہا تھا, وہ ان کے ٹاپ 3 امنگ دا 70 کنٹریز بنا, اور وہ کافی اس میں مجھے ریکگنیشن ملی. اور تو یہ بھی ایک پیشن تھا, کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت کچھ کرنے کی ٹھان لی تھی. کیونکہ اس میں جب آپ اس قسم کا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, آپ مارکیٹنگ میں جاتے ہیں, آپ سیلز میں جاتے ہیں, آپ کس طرح مینیج کیا پھر؟ دیکھیں نا, ڈفرینٹ ہیں کیریئرس کو آپ نے اڈاپٹ کرتے گئے, ڈفرینٹ فیلڈس کو اڈاپٹ کرتے گئے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہر انسان کے اندر بہت ساری کریکٹرسٹکس ہیں. جیسے اگر کوئی آپ ایون جیسے انین پیاز ہوتا ہے, تو آپ اس کی لیئرس کو آپ اتارتے جائیں, اس میں بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار ڈائیورسٹیز پیدا کی ہوئی ہیں. صرف اب انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی لیئرز کو اتار کے ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے. تو تو پھر آپ نے سوچا کہ میں اپنی لیئرز جتنی ہیں ان کو چیک کرتا جاؤں. جو بھی تھا, تو اس لیے یہ مجھے زیادہ جو ہے تجربات جو ہے کرنے کا انیشیٹو لیا, اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دیر از اے ول دیر از اے وے, اور اردو میں جسے کہتے ہیں جہاں چاہ وہاں راہ. یعنی اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے بنا دیتا ہے. لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ول پاور ہونی چاہیے, تو آپ کے پیشن ہونے چاہیے, کوئی ٹارگٹس ہونے چاہیے, کوئی ڈریمز ہونے چاہیے, پھر آپ اس کے لیے کوشش کریں. پھر سیاست بھی ڈریم تھا؟ سیاست میں آنا جو ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ ناٹ پارٹ آف دا گیم, لیکن چونکہ بہت سارے پاکستانیوں کی طرح ہم بھی اس سوسائٹی کا حصہ تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے, اور چونکہ تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے بھی تھا, تو اس لیے یہ خواہش بڑی سخت تھی کہ پاکستان میں کوئی چینج آئے, طاقتور اور کمزور کے درمیان جو ہے وہ بیلنس ہو, میرٹ ہو, انصاف ہو. اور پھر جب ہم نے وہ عمران خان کو دیکھا تو پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کی یہی وجہ بنی, یہ اس کی بنیاد بنی. کیونکہ پہلے میں ایسوسیٹ ہوا عمران خان کے ساتھ, ان کے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے ساتھ, پھر اس کے بعد نمل, اور پھر پالیٹکس میں انہوں نے انوائٹ کیا مجھے اور اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں شامل کیا. تقریباً 2004 کی بات ہے یہ. اچھا. تو وہ پھر جو میری جتنی پارٹیسپیشن جو رہی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میرے اندر آرگنائزیشنل اور مینجمنٹ کی جو کیپیبلٹی تھی اس کو میں نے بروئے کار لاتے ہوئے, اور خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے, تو یہ ایریاز تھے جو کہ پھر میں نے پی ٹی آئی کے اندر بھی عمران خان نے جو بھی رسپانسبلٹیز دیں پچھلے 15 سال میں ان کو میں نبھاتا رہا. میڈیا کا حصہ بھی رہے, اور پھر اگین پارٹی میں بھی انفارمیشن سیکرٹری کا عہدہ ملا, تو میڈیا سے کتنی دوستی ہے؟ دیکھیں, میڈیا جو ہے بڑی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. آپ دیکھیں, اظہار بیسیکلی ہر انسان کے اندر اس کی نیچر میں ہے بلٹ ان کہ وہ اظہار کرنا چاہتا ہے اپنی رائے کے بارے میں, اپنی پسند ناپسند کے بارے میں, اپنی شکایات کے بارے میں, اپنی گریونسز کے بارے میں, اپنی اچیومنٹ کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتا ہے. یہ اظہار جو ہے, ایکسپریشن جو ہے نا, یہ تو انسان کی نیچر کے اندر ہے. اور میڈیا بیسیکلی کیا ہے, آپ کو وہ میڈیم پرووائڈ کرتا ہے. چاہے آپ کتاب لکھیں, چاہے آپ آرٹیکلس لکھیں نیوز پیپر میں, یا آپ ٹیلی ویژن پہ کوئی ٹاک شو کریں, یا آپ ایکٹنگ کریں, تو یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ میڈیمز ہیں. تو ایکسپریس یور opinion. ایگزیکٹلی. جی. تو آپ کی پارٹی پہ بہت تنقید کی جاتی رہی,
ود ان دی گورنمنٹ بھی اور گورنمنٹ سے پہلے بھی وین یو آر پارٹ آف اپوزیشن, تو ایز اے میڈیا پرسن بھی کتنا آپ تنقید کو ٹالریٹ کرتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, یا کبھی کبھی بہت غصہ آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہر وقت ہماری ہی پارٹی کے اوپر کیوں تنقید ہے؟ ہاں, یہ آپ کا ابھی تک کا بیسٹ کویسچن ہے. اچھا, باقی بھی اچھے تھے, صحیح, باقی بھی آپ کے یعنی کہ سوال آپ کے دل کے قریب ہے. نہیں, اس کی سگنیفیکنس ہے اس کو کویسچن کی, اس لیے میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں, کیونکہ آج یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جو بیسیکلی اب سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں, یا ایون میڈیا پہ جب دیکھتے ہیں شام کو جب ٹاک شوز ہوتے ہیں, تو وہ جو ایک لیک آف ٹالرنس اور عدم برداشت, تنقید کو برداشت کرنا, یہ ہمیں ایک ایز اے نیشن اگر ہم دیکھیں تو ہم لیک کرتے ہیں. اور میں اگر اپنے آپ سے بھی یہ سوال کروں تو میں نے بھی یہ سفر جو ہے برداشت کا, وہ عدم برداشت سے ہی طے کیا کہ میں بھی ان فیزز سے گزرا ہوں کہ جہاں پہ تنقید برداشت نہیں ہوتی تھی, ڈفرینس آف اوپینین برداشت نہیں ہوتا تھا, اس میں ریئیکٹ بھی کرتا تھا, اور ایون پی ٹی آئی جوائن کرنے کے بعد بھی ایسا رویہ تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں میرے اندر ڈیولپ ہوئیں, میں نے سیکھنی شروع کی کہ آپ کو تنقید کو بھی برداشت کرنا چاہیے, آپ کو ڈفرینس آف اوپینین کو بھی برداشت کرنا چاہیے, تب جا کے ایک سویلائزڈ سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا بعض اوقات بہت زیادہ ہارش ہو جاتا ہے کیونکہ آپ خود بھی میڈیا کا حصہ رہ چکے ہیں, یا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ بس یہ واقعی ایک کریٹیسزم ہے, کبھی ڈیو کریٹیسزم ہوتا ہے, کبھی انڈیو بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے لفظ استعمال کیا ہارش, دیکھیں کریٹیسزم تو ہارش ہونا چاہیے, صرف یہ ہے کہ بدتمیزی کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ بغیر کسی ریسرچ کے اگر آپ کچھ بھی بولے جا رہے ہیں, آپ الزامات لگانا شروع ہو جائیں, آپ کے سوالات کے اندر کسی کی تصحیح ہو, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, آج کل چونکہ بہت زیادہ بی بی سی کے اس پروگرام کی بات ہوتی ہے جو اسٹیفن سکر کا جو پروگرام تھا, اس پروگرام میں ہارٹ ٹاک اس کا نام ہے, نام ہی اس کا ہارٹ ٹاک ہے, اور اس میں جو بھی آتا ہے وہ بڑے مشکل سوال کرتے ہیں. تو وہ جو آپ نے ہارشنیس والی بات کی, تو سوالات تو مشکل ہونے چاہیے. اچھا, آپ بلیو کرتے ہیں اس پہ؟ ورنہ فائدہ کیا. آپ اگر خاص طور پہ جب آپ جو پبلک کے نمائندے ہوتے ہیں, ایک سیلیبریٹی ہے, ایک سپورٹ سے ہے, تو اس پہ تو تنقید اتنی زیادہ نہیں, اس سے آپ اس کی اچیومنٹ, اس کے کھیل کے بارے میں سوال کریں گے. ایکٹرز ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. لیکن سیاست میں اور جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, ان سے تو سوالات بڑے سخت ہونے چاہیے. اچھا, اس لیے کہ ایک ذمہ داری ہے ان کے اوپر. پھر اس کا مطلب ہے آپ ٹالریٹ کرتے ہیں, میں بالکل, اور یہ میں نے, لیکن میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈے ون سے نہیں میں نے یہ چیز تھی میرے اندر, میں نے ڈیولپ کی ہے. پارٹی کے اندر کبھی اپوزیشن کو فیس کیا؟ یہ تو ایک میڈیا کی بات ہو گئی یا آؤٹ سائڈ پارٹی بھی ہو گئی, بالکل, تو اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ وہ بھی میں نے وقت کے ساتھ خان صاحب کے بہت قریب ہے. نہیں, دیکھیں خان صاحب کے قریب ہونے کے لیے نا بس ایک ہی کرائیٹیریا ہے کہ آپ کتنی محنت پارٹی میں کرتے ہیں, کتنی آپ کوشش کرتے ہیں, اور جو بھی کرتا ہے ٹھیک ہے وہ خان صاحب کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ خان صاحب کے جو قریب ہیں وہ کیوں ہیں, جو بھی ان کے قریب ہے وہ کیونکہ وہ کسی نہ کسی کرائیٹیریا پہ بیس کر رہا ہے. ان کی زندگی کا جو اب مقصد ہے وہ ایک آرگنائزیشن, ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. ان کو ایک ٹیم چاہیے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو رن کرنے کے لیے جو بیسٹ ٹیم ہوگی وہ اس کو سلیکٹ کریں گے, جو زیادہ محنت کرے گا وہ ان کے زیادہ قریب ہوگا. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پہلے دن سے ہی پاکستان تحریک انصاف نے انسپائر کیا, یا ادر دین پاکستان تحریک انصاف کوئی اور پارٹی یا کوئی اور پولیٹیشین بھی آپ کو پسند رہے ہیں؟ دیکھیں, بچپن میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے بہت کرسمیٹک لیڈر تھا, اور ہم سب انسپائر ہوتے تھے. بچپن کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جس لیڈر نے زیادہ انسپائر کیا جب کرسمیٹک تھا وہ بے نظیر بھٹو تھی. اور چونکہ اس کا تعلق بھٹو سے تھا تو آٹومیٹیکلی جب بے نظیر واپس آئی ضیاء الحق کے بعد, دور کے بعد, تو وہ بھی اس کے ساتھ بھی ہماری سمپتھیز تھیں, یا ہم اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, اس کے فالوورز کہہ سکتے ہیں. تو پھر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن نہیں کی؟ نہیں, وہ ٹائم میرا وہ تھا جب میں پاکستان نیوی میں تھا. اچھا, اس ٹائم تو آپ سیاست میں آ بھی نہیں سکتے, لیکن یہ تھا کہ ایک سمپتھی فیکٹر جو تھا وہ بے نظیر کے لیے تھا.
پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ لیڈرشپ جو تھی وہ پسند تھی. لیکن پھر جب پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ میں آ کے پرفارمنس جس قسم کی دی اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں متنفر ہو گیا تھا پیپلز پارٹی سے. اس کے بعد پھر دیکھیں پی ایم ایل این آتی ہے, وہ بھی کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا. پھر وہ یہ بات ہو جاتی کہ کوئی تیسری طاقت آنی چاہیے, کوئی تبدیلی کوئی آنی چاہیے, کیونکہ یہ دو پارٹیاں نے انہوں نے تو باریاں لگائی ہوئی ہیں. تو یہ پھر ایک متنفر جس طرح سے پورا ایک پاکستان کا معاشرہ جو ہوا, اور پھر وہ جو اینٹی اسٹیٹس کو کی ٹرم ایجاد ہوئی کہ ہم اس سے باہر نکلنا چاہیے. تو پھر اسی لیے آپ پاکستان اس لیے پھر obviously کچھ بہت چھوٹے چھوٹے سے میں آپ سے سوال کروں گی, کوکنگ کر لیتے ہیں؟ کوکنگ بالکل, اس کی میں آپ کو وجہ بتا دوں. اور دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ میں تینوں بہن بھائیوں میں واحد تھا جو کہ والدہ کے ساتھ کچن میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا تھا. اچھا. تو جب میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا تھا تو ظاہر ہے کہ پھر میں جو کوکنگ ہے اس کو بھی دیکھتا تھا چیزیں, تو وہ میں نے بچپن سے ہی سیکھنی شروع کر دیں. اور میں کافی چیزیں بنا لیتا ہوں, چکن کڑھائی اچھی بنا لیتا ہوں. بیگم کو سب سے پہلے کیا بنا کے کھلایا تھا؟ میرا خیال ہے آملیٹ. اچھا, اتنا آسانی سے جان چھڑا لی بھائی, اگر کوکنگ سیکھی تھی تو آملیٹ ہی بنا کے کھلا دیا. نہیں لیکن وہ میری اچھی ہوتی ہے, آملیٹ ایک خاص قسم کی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے. یعنی کہ وہ آپ کی اور چکن کڑھائی بھی جو ہے وہ بھی ایک اسپیشلٹی ہے. شاپنگ کرنا بہت پسند ہے؟ شاپنگ کرنا مجھے بہت پسند ہے, اور اس کی بھی اگین وجہ وہ بچپن سے ہی ہے, کیونکہ جب میری والدہ نے گروسری خریدنی ہوتی تھی تو مجھے ساتھ لے کے جاتی تھی, تو میں ٹوکری پکڑ کے ان کے ساتھ جاتا تھا. اور اسٹور سے بہت ساری چیزیں اپنے لیے وہ جب خریدتے تھے تو میں وہ ڈالنا اور پھر ان کا حساب کتاب بھی کرنا, ان کو کر کے دینا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی مجھے آئی لو ٹو شاپ, چاہے وہ گروسری ہو. بیگم کے حصے کی بھی شاپنگ خود کر لیتے ہیں یا بیگم اپنے حصے کی خود؟ ٹائم کا تھوڑا سا ہوتا ہے ایشو, اتنا نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب بھی مجھے موقع ملے میں زندگی میں دوبارہ ٹائم ملے تو یار دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا پسند کریں گے, وہی لاہور کی گلیاں اور لاہور کی چھتیں؟ بالکل کرتا ہوں, ابھی بھی کرتا ہوں. جو بچپن کے دوست ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ رابطہ ہے, کچھ کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا. اور جب بھی بچپن کے دوست, اور خاص طور پہ نیوی کا بھی میں یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ایف ایس سی کے بعد میں نیوی میں چلا گیا تھا, تو بچپن تو نہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ایک جوانی کی طرف آپ آتے ہیں تو وہ بھی آپ کے دوست جو ہیں وہ بڑے آپ کے پچھلے 30 سال سے آپ کہہ لیں کہ 1983 سے, تو اٹس اباؤٹ 37 ایئرس. تو جب وہ ملتے ہیں تو پھر جی وہ ایک آبویسلی کہ وہ سب سے زیادہ آپ ریلیکس کرتے ہیں, کیونکہ آپ ان کو 30 سال سے جانتے ہیں, 40 سال سے جانتے ہیں, ان کو بچپن سے آپ جانتے ہیں, تو ایک وہ ایسوسیشن ہوتی ہے, اور یقیناً ایک بہت بڑا ایسیٹ ہے دوست جو ہے. لاسٹ کوسچن, زندگی کے کیا معنی آپ کے نزدیک ہیں؟ آپ زندگی کو کیا سمجھتے ہیں؟ احمد جواد کے لیے زندگی کیا ہے؟ دو چیزیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں سب سے پہلے تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہر انڈیویجول, ہر انسان جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھے گا تو ملک بھی پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اس طرح سے ٹریول کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو, جس کا مطلب یہ ہے یا تو تعلیم حاصل کریں اچھی, اگر تعلیم میں نہیں آپ بہت زیادہ, تو اپنی کوئی اسکل ڈیولپ کریں. آپ وہ اسکل کوئی بھی ہو سکتی ہے, وہ پلمبر بھی ہو سکتا ہے, وہ الیکٹریشین بھی ہو سکتا ہے, وہ سوشل میڈیا کا ایکسپرٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ رائٹر بھی ہو سکتا ہے, کوئی اسکل ہو, آپ کے ہاتھ میں اسکل ہونی چاہیے تاکہ آپ زندگی میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, آپ کسی کے مرہون منت نہ ہوں کہ آپ کو پھر جابس ڈھونڈنی پڑیں. تو اسکل اپنے آپ کو سب سے پہلے انڈیپینڈنٹ کریں, اپنے آپ پہ ڈپینڈ کرنا سیکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ زندگی میں زندگی صرف آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کی زندگی, اس میں کچھ حصہ انسانیت کے لیے بھی ہے. اچھا, تو اپنے بعد اپنی فیملی آپ کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کی زندگی کا کچھ حصہ جو ہے, آپ کی زندگی کا کچھ ٹائم جو ہے وہ آپ اور آپ کی فیملی سے بیونڈ بھی ہونا چاہیے. اچھا, جس میں آپ معاشرے کے بارے میں بھی سوچیں, اگر ان کی خدمت کر سکتے ہیں, انسانیت کی, ملک کے لیے کر سکتے ہیں. اور میں اس میں سیاست کو بھی ایک کاز کے طور پہ دیکھتا ہوں, کیونکہ سیاست سے آپ ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں, اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اور کوئی طریقہ نہیں آپ کے نظر. بہت شکریہ احمد جواد صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور بہت اچھا لگا ہمیں, کیونکہ یہ ہمیں اپنے ساتھ لاہور کی ان گلیوں اور ان چھتوں پہ لے گئے جہاں انہوں نے گڈیاں جو پتنگ
پتنگیں ہیں وہ بھی لوٹیں، لیکن آپ دیکھیں کہ زندگی کا سفر چلتا ہوا انسان کو کتنا بعض اوقات سنجیدہ جگہوں پر بھی بٹھا دیتا ہے کہ آج وہ ملک کو سرو کرنے کے لیے سیاست میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی سے بڑھ کر دوسروں کے کام آنا اور دوسروں کی خدمت کرنا وہ زندگی کا اہم مقصد ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔